اور حق سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتے ہیں کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کہیے سبحان اللہ۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شعلہ حسین کا۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شعلہ حسین کا۔ اور سلطان دو جہان ہے نادا حسین کا، اور بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا۔ بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہان ہے نادا حسین کا۔ اور ایک شاعر نے بہت ہی تاریخی شعر کہا تھا، اس نے کہا کہ اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا۔ شعر دیکھیے آپ، شاعر نے کہا تھا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا۔ اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا۔ اور اسلام کی گردن پہ حسین بن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین بن علی کا، اسلام کی گردن پہ حسین بن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا۔ احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی میں نے قرآن 10 کی ایک آیت پڑھی ہے، سورہ حامیم سجدہ کی آیت 24واں پارہ۔ قرآن کہہ رہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ایمان لائے اور اپنے رب کی عبادت کی اور ثابت قدم رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب، جو لوگ اس دنیا میں آئے اور ثابت قدم رہے، اپنی زندگی کو ایمانداری سے گزارا، اپنی زندگی کو نبی اور آل نبی کے طریقے سے گزارا اور اللہ کو ایک مانا، وَتَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، ان پر فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اپنے رب کی فرما برداری کی، ایمان کی حالت میں زندگی گزاری، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اوپر فرشتے نازل فرمائے۔ آپ جگہ دیکھیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ ملاحظہ فرمائیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شہزادہ رسول، مہکتے ہوئے فاطمہ کے پھول، شہزادہ بلبل بابا، امام الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کب ہوئی؟ آپ کی پیدائش مدینہ المنورہ میں آپ پیدا ہوئے اور سن 4 ہجری 5 شعبان المعظم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کو ہم حسین کہتے ہیں۔ کتنی تاریخ میں پیدا ہوئے نہیں معلوم، کیونکہ ہم لائٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہمارا دماغ کہیں اور ہے۔ ویسے سنو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے نواسے، آپ کی بیٹی کے گھر میں 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، مدینہ طیبہ میں۔ کتنی تاریخ میں ہوئی؟ 5 شعبان المعظم۔ اور کئی روایتیں، کچھ 3 شعبان کی بھی روایتیں، 4 کی، لیکن معتبر روایت 5 شعبان کی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری، یاد کر لیا، سن 4 ہجری میں آپ کی پیدائش مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول کی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ پیدا ہوئے۔ اور آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کا شورا ہو چکا تھا۔ حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ، جو کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئی، جن کا نام تھا ام الفضل، ام الفضل جن کا نام تھا، وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئی اور کہتی ہے
اے میرے آقا، اے میرے داتا، آج میں نے ایک بہت برا خواب دیکھا ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا، اے چچی جان بتائیں وہ خواب کیا ہے؟ تو آپ کی چچی نے کہا، وہ اتنا بھیانک خواب ہے یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ میں خواب کے عالم میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری گود میں رکھا گیا۔ یا رسول اللہ، جب میں نے یہ خواب دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا میری گودی میں رکھا گیا، تو یا رسول اللہ میں تڑپ گئی اور آپ کی بارگاہ میں آئی۔ میں نے سوچا یا رسول اللہ آپ بتائیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے میری چچی جان، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ خواب اچھا ہے۔ ان قریب میری بیٹی کے گھر میں آنے والے کچھ دنوں کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کو پوری دنیا امام حسین کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا حسین۔ ابھی حسین پیدا نہیں ہوئے میرے محترم۔ حسین دیکھیں کتنے عزیز ہیں، حسین کتنے عزیز ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ نبی کے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، لیکن ابھی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ بشارتیں دے رہا ہے کس کو؟ میرے آقا کی چچی جان کو۔ جب میرے آقا نے فرمایا میرے بیٹی کے گھر بیٹا پیدا ہوگا، حسین کس کا نام ہوگا؟ اور وہ حسین 5 شعبان المعظم کو پیدا ہوا۔ اور جب پیدا ہوا، ہمارے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں نا، ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، پوری دنیا میں روز کئی بچے پیدا ہوتے ہیں، کئی کی موت ہوتی ہے، لیکن وہ ایک انوکھا بچہ پیدا ہوا ہے جو بچے نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان میں اذان پڑی ہے۔ وہ رسول کائنات اگر دنیا میں کسی کا پیر کسی کے بچے کے کان میں اذان پڑھ دے، یا کوئی مفتی اذان پڑھ دے، یا کوئی معتبر شخص اذان پڑھ دے، یا اس وقت کا سب سے پرہیزگار انسان اذان پڑھ دے، تو لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا عظمت والا ہے، بڑی قسمت والا ہے، بڑا اچھا میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے کے کان میں فلاں نے اذان پڑھی تھی، ہو سکتا ہے اللہ اس اذان کی برکت سے، اس اللہ والے کی برکت سے اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کر دے۔ لیکن اندازہ لگائے جس کے کانوں میں اذان ایک عام آدمی دیتا ہے، جب اس کی شان کا یہ عالم ہوتا ہے، جس کے کان میں اذان دونوں عالم کا تاجدار کر رہا ہے، اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ وہ حسین اعظم، وہ امام علی مقام اس دنیا میں تشریف لائے، آقا کریم نے آپ کی کانوں میں اذان دیا، اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کو گھٹی دی جاتی ہے۔ گھٹی کوئی شہد کی گھٹی دیتا ہے، اپنے اپنے اعتبار سے لوگ بچے کو گھٹی دیا کر سکتے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کو پیدا ہوتے ہی اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا۔ اور کون سا لعاب دہن؟ میں لعاب دہن کی فضیلت بھی بتا دوں۔ آقا کا لعاب کیا ہے، آقا کے تھوک کی برکت کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آقا کے بارے میں، ارے میں کہتا ہوں رب میرے آقا کے تھوک کے بارے میں کوئی حدیث لے کر آؤ۔ میرے آقا کے تھوک کا وہ عالم ہے، لعاب کا یہ شان ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ ایک صحابی رسول مدینے میں چلے آئے، یا رسول اللہ میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، آپ کچھ عنایت فرما دیں۔ اللہ کے رسول نے اپنا تھوک نکالا، اس کی پنڈلی پر لگا دیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے اللہ کے رسول کے اس تھوک کی برکت سے اس کی پنڈلی صحیح ہو جاتی ہے۔ آئیے اور دیکھیے، مدینہ شریف میں ایک کنواں تھا، اس کنویں کا پانی خالی تھا، کوئی اس کنویں کو نہیں پیا کرتا تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کنواں تو بڑا سوکھا ہے، اس کنویں کا پانی بڑا کھارا ہے، کوئی اس کنویں کو استعمال نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے اس اپنے لعاب کو اس کنویں میں ڈال دیا ہے جو کھارا کنواں تھا، قیامت تک میٹھا پانی دینے لگا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیے، حضرت علی کا معاملہ ہے، آپ کو آنسو میں چشم ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں لال ہو گئی، اللہ کے رسول نے اپنا لعاب لگا دیا، آپ کی آنکھیں صحیح ہو گئی۔ حضرت قتادہ کی آنکھ چلی گئی، میرے آقا نے اپنا لعاب لگا دیا، اس کی آنکھ آ گئی ہے۔ وہی لعاب ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے منہ میں ڈال رہے ہیں، اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں اے لوگوں سنو، میں نے آج حسین کو ایسی حسین کی پیاس بجھاتی ہے کہ قیامت تک حسین کو پیاس لگنے والی ہے۔ آج
حسین کو پیدا ہوتے ہی میں نے اپنی زبان چسا دی ہے، حسین کبھی پیاسا نہیں رہ سکتا ہے، حسین کو کبھی پیاس نہیں ستائے گی، کیونکہ مدینے کے تاجدار نے اپنا لعاب آپ کے منہ میں ڈالا۔ جب حسین کو آپ کے تانا جان نے دیا اور لعاب ڈالا اور 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا، کتنے میں دن؟ 7ویں دن۔ اور میں آیا بات بتا دوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اصل عقیقہ جو ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ 7ویں۔ ہم بھی عقیقہ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو مسئلے معلوم نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا جب عقیقہ کیا اور آپ کے سر انور کے بال اتروائے اور اس کی برابری کا چاندی کو صدقہ کیا۔ جب ہم بھی عقیقہ کریں نا اپنے بچوں کا تو ان کے بال کے برابر چاندی صدقہ کیا۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور عقیقہ کرنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور ساتھ میں دل عقیقہ کرنا یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حسین کا 7ویں دن عقیقہ کیا، اس کے بعد آپ کا نام رکھا گیا شبیر و شبر۔ یہ شبیر و شبر نام کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ تاریخ میں حضرت امام حسین سے پہلے کسی بچے کا نام حسن اور حسین نہ تھا۔ یہ دنیا کے 2 پہلے شہزادے ہیں جن کا دنیا میں سب سے پہلے حسن اور حسین نام رکھا گیا، اور شبیر و شبر حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کا نام تھا، تو اللہ کے رسول اس نسبت سے آپ کو شبیر و شبر بھی نام رکھا۔ اور اس کے بعد جب حسین اس دنیا میں آ گئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین پاک سے محبت کیسی فرماتے ہیں، ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نوازوں سے ایسی محبت میں فرماتے کہ صحابہ اکرام دیکھ دیکھ کر حیرت انگیز ہو جایا کرتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن امام حسین آئے، بچپن کا زمانہ تھا، اور کہنے لگے نانا جان مجھے آپ کی گودی میں آنا ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لیا تو جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے نا تو ہم بھی ہاتھ پھیلا دیا کرتے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا اور امام حسین کے ہاتھوں کو پکڑا اور اپنے پیر پر امام حسین کا پیر رکھا۔ کون سا؟ میرے آقا کا قدم جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اس پیر پر امام حسین نے پیارے آقا کے قدم پر اپنا قدم رکھا اور وہ سینہ مبارک پر اپنا قدم رکھا۔ جب اوپر کو آئے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے علم نشرح لک صدرک، وہ چہرہ انور کو دیکھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ میرے آقا کریم کے چہرے کو دیکھا اور آقا کے پاس امام حسین گئے۔ محبت کرنے کا الگ الگ انداز ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے تو حسین کو ایسے ہی اٹھا لیتے، یہ ضرورت کیا تھی؟ پہلے آپ نے قدم کو قدم پر رکھوایا، پھر ان کے قدموں کو سینے پر رکھوایا، اس کے بعد اپنے چہرے پر لیا، اس کے بعد کانوں پر بٹھایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ جو تم جانتے ہو میں نہیں جانتا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کہا اے صحابہ میں اپنے بچوں سے اتنی محبت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے بچے صرف میرے بچے نہیں ہیں بلکہ میری بیٹی کے شہزادے ہیں، اور میں ان سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اگر میں آج ان سے محبت کروں گا جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت فرمائے گا، جو ان سے دشمنی کرے گا اللہ ان سے دشمنی فرمائے گا۔ اس لیے دشمنی، اور آقا نے حدیث بھی بیان کی الحسین منی وانا من الحسین، وہ کہا حسین مجھ سے میں حسین سے، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے حسین سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے نفرت کی اس نے اللہ سے نفرت کی، اور جس نے اللہ سے نفرت کی اس کا ٹھکانہ جہنم۔ تو آقا کریم نے ہمیں محبت کرنے کا سلیقہ بتایا، اور ایسے حسین صرف اللہ کے نبی محبت نہیں کرتے بلکہ اللہ خود محبت فرمایا کرتا ہے۔ امام حسین کا مقام آپ دیکھیں کہ بچپن کا زمانہ آپ کا تھا، امام حسین کی فضیلت بتا رہا ہوں۔ حسن اور حسین دونوں بھائیوں نے ایک تختی کی، ایک تحریر، ایک تختی پر ایک تحریر لکھ کر کے دونوں بھائیوں نے آپس میں کہا اے بھائی میری تختی اچھی ہے، دوسرے نے کہا میری تختی اچھی ہے، کہا اس کا فیصلہ چلو بابا جان کے پاس چلتے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔
جب حضرت علی کی بارگاہ میں آئے تو کہتے ہیں اے ابا جان آپ ذرا بتائیں. حسین کہتے ہیں میری تختی اچھی ہے, حسن کہتے ہیں میری تختی اچھی ہے, آخر کس کی اچھی ہے تختی, آپ یہ فیصلہ فرما دیں. وہ علی جو پورے مدینے کا فیصلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جو پورے مدینے میں فیصلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وقت کا امیر المومنین. لیکن جب بچوں کی بات آئی نا تو دل نے یہ کہا کہیں ایسا نہ ہو حسین کی تختی کو اچھا کہہ دیا تو حسن کو برا لگ جائے, حسن ناراض ہو جائے, اور اگر حسن کی تختی کو اچھا کہہ دیا تو حسین ناراض ہو جائے. نہیں, کہا بیٹا جاؤ اپنی امی کے پاس, یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا, آپ کی امی جان فیصلہ کرے گی. حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں آئے, فاطمہ نے کہا اے بیٹا اپنے نانا جان کے پاس جاؤ, نانا جان فیصلہ کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ, آقا کی بارگاہ میں دونوں بیٹے آ گئے, عرض کرتے ہیں اے نانا جان ذرا دیکھو کس کی تختی اچھی ہے. حسین کہتے ہیں میری تختی اچھی ہے, حسن کہتے ہیں میری تختی اچھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کس کی اچھی تختی بتائی جائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کہا جاؤ میرے نبی کو سلام کہنا اور کہنا اے میرے آقا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا فیصلہ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرمائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے یہ سیب دیا ہے کہ اے جبرائیل جاؤ اس سیب کو آسمان سے نیچے پٹک دو, نازل فرما دو, جس کی تختی پر یہ سیب مل جائے گا اس کی تختی اچھی ہے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سیب کو جنت سے پھینکا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا سے اس تختی کے اس سیب کے دو ٹکڑے ہو گئے, ایک حسن کی تختی پر گیا, ایک حسین کی تختی پر گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ رب کو گوارا نہیں کہ حسین برا مان جائے, رب کو گوارا نہیں کہ حسن برا مان جائے. اس لیے رب نے اس سیب کے دو ٹکڑے فرما دیے کہ حسن تمہاری بھی تختی اچھی ہے, حسین تمہاری بھی تختی اچھی ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. حسن کی بھی تختی اچھی, حسین کی میرا رب کتنی محبت فرما رہا. آپ ذرا دیکھیں امام حسن و حسین کوئی معمولی انسان کا نام نہیں, ان کے ناموں میں وہ طاقت ہے کہ اگر بلائیں میں تم جب گھر جاؤ نا تو پنجتن کا نام لے لو گے, اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری بلاؤں کو مصیبتوں کو ٹال کر کے نظر آئے گا. وہ یہ ناموں کی برکت ہے. آپ کے ناموں میں اتنا خوف ہے کہ جس کے اوپر ان کے نام پڑھ کے جگہ پھونک دیے جاتے ہیں, شیطان کوسوں میل بھاگ جایا کرتا ہے. ان کے نام لکھ کر اپنے دروازوں پر لگا دو, کبھی تمہارے گھروں کے آس پاس بلائے مصیبتیں نہیں آئیں. یہ وہ نام ہیں جن کو حسن و حسین کہا جاتا ہے. یہ کوئی عام بچے نہیں تھے اپنے وقت کے. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں, ان کی شان کو دیکھیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آپ نے دیکھا, اللہ کی محبت کو دیکھا. آپ ذرا دیکھیں صحابہ کیسی محبت کیا کرتے تھے. میرے حسین سے محبت صحابہ کیسی کیا, اللہ کے رسول نے محبت کی, اللہ نے محبت کی. اور صحابہ اکرام کی محبت کو دیکھیں. ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت, ایک شہر ہمدان کا, شہر مدائن, جب شہر مدائن فتح ہوا مسلمانوں کے ہاتھ سے تو بہت سارا مال وہاں سے آیا, اور آنے کے بعد سب مسجد نبوی میں تشریف میں اکٹھا کیا گیا. سارے صحابہ موجود تھے. حضرت امام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت تھی. آپ مال کو تقسیم فرما رہے تھے. امام علی مقام, امام الشہداء, امام علی مقام کے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبط پیغمبر, آپ مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اے عمر میرے حصے کا مال مجھے عطا کر دو, جو حصہ میرا لگتا ہے شریعت کے حساب سے وہ حصہ مجھے عطا کر دو. حضرت عمر فاروق اعظم نے آپ کو 1000 دینار عطا فرمایا. اس کے بعد امام حسین آئے, امام حسین کو بھی 1000 دینار عطا فرمایا. جب 1000 دینار دونوں کو عطا فرما دیا, ذرا دیکھیے امام حسین تو آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ جو کہ عمر کے اپنے بیٹے تھے وہ بھی تشریف لائے مسجد نبی میں. کہا اے ابا جان مجھے بھی کچھ عطا فرما دیا. تو آپ نے 500 دینار اٹھائی
اور حضرت عمر کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ جب 500 دینار دیکھا تو کہتے ابا حضور آخر اس غلام سے غلطی کیا ہو گئی؟ یہ تو آپ کا اپنا شہزادہ ہے، یہ تو آپ کا اپنا بیٹا ہے، یہ تو آپ کا اپنا خود کا بیٹا ہے۔ اے میرے ابا جان، تم نے حسن و حسین کو 1000 دینار دی، جبکہ میرا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگوں میں شرکت کیا کرتا تھا، اس وقت میں اسلام کے دشمنوں کو نیست نابود کیا کرتا تھا۔ جب حسن و حسین کے بچپن کا زمانہ تھا یہ کھیلا کرتے تھے، لیکن آپ نے ان کو 1000 دینار دی اور مجھے 500 دینار دی۔ اے ابا جی یہ آپ نے کیا کیا؟ 500 دینار اور مجھے عطا کیے جائیں۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، کہا اے بیٹا کیا تم جانتا ہے یہ کون ہے؟ کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرے باپ تو آپ ہی ہیں۔ کہا میں تمہارا باپ ہوں، تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ تمہارے نانا کا نام کیا ہے؟ تمہاری نانی کا نام کیا ہے؟ تمہاری پھوپھیوں کا نام کیا ہے؟ تمہاری خالاؤں کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے بتاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، فلاں فلاں نام ہے، فلاں فلاں نام ہے۔ اللہ کے پیارے صحابی نے کہا اے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ سنو، تم نے اپنا نسب تو بتا دیا، اب حسین کے نسب کو سنتے چلے جاؤ۔ کیا تمہارے نانا کا نام محمد ہے؟ حسین کے نانا کا نام محمد ہے۔ تمہاری نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، حسین کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ تمہاری خالہ کا نام کیا ہے؟ حسین کی خالہ کا نام حضرت زینب کلثوم رقیہ ہے۔ ان کے ماموں کا نام حضرت ابراہیم ہے، ان کے چچا کا نام حضرت عقیل ہے، ان کے بابا کا نام حضرت علی ہے، ان کی ماں کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ اور یہ تو نام ہے، نام ان کی عظمتیں اتنی ہے، یہ ہم سے عمر میں ضرور چھوٹے ہیں لیکن ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے، یہ کونین میں بلند ہے۔ رتبہ حسین کا عرش فرش سے زم تک، سجدہ حسین کا بے مثل ہے جہان میں، قربہ حسین کا سلطان ہے دو جہان میں، نانا حسین کا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسین۔ ان کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے، کیا تمہارا اتنا مرتبہ اعلیٰ ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ مرتبہ آپ کے باپ نے سنایا تو حضرت عبداللہ خاموش ہو گئے اور کہتے ابا جان آج مجھے پتا چل گیا کہ حسین کا مرتبہ وہ مرتبہ ہے کہ دنیا میں نہ کسی کا مرتبہ آج تک ہوا ہے اور نہ قیامت تک کسی کا ایسا مرتبہ ہو سکتا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں جب حسین کے نام کے ڈنکے بجائے گئے، یہ آج ہی نہیں حسین کی محفلیں سستی ہیں بلکہ آج سے 1400 برس سے محفلیں سستی بھی نظر آ رہی ہیں۔ حسین کا چرچا کل مسجد نبوی شریف میں ہوا کرتا تھا، آج ہم غلامان حسین اپنے اپنے علاقوں میں کیا کرتے ہیں، لیکن حسین کا چرچا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ وہ امام حسین، اب امام حسین پیدا تو ہو گئے، جب امام حسین دنیا میں تشریف لائے اسی وقت یہ بھی بہت آپ سنے ہوئے ہوں گے، واقعہ وہی ہے جو کہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، بس بتانے کا طریقہ الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو یہ بات بھی مشہور ہو چکی تھی کہ امام حسین کو قتل کر دیا جائے گا، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا تو میں بتا دیتا ہوں۔ جب امام حسین پیدا ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ آپ جانتے جس بیٹے کی آمد پر آپ اتنی خوشیاں منا رہے ہیں نا، اس بیٹے کو ایک دن اس آپ کی امت کے لوگ اس کو شہید کر دیں۔ یہ کب؟ جب آقا کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، اسی وقت یہ خبر بھی عام ہو گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے اور امام حسین کو سینے سے لگایا اور زار و قطار ہونے لگے۔ آپ کی چچی حضرت ام الفضل آپ کی بارگاہ میں آئی، کہا یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟ یا رسول اللہ ذرا بتائیں کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کیا اے میری چچی جان آپ جانتی ہیں ابھی کچھ دیر پہلے جبرائیل آئی تھی، اللہ کا فرشتہ آیا تھا اور میری بارگاہ میں کہہ کر گیا ہے کہ حسین کو تیری امت کے کچھ لوگ شہید کر دیں گے اور اس کربلا کی مٹی کو لے کر کے میرے
سنا تو آپ ساروں کا کام ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، میرے کتابوں میں بھی یہ اعتراض ہے اور کچھ اس زمانے میں یہ اعتراض ہے اور قیامت تک ہوتے رہے کہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے جب اتنی نعمتوں سے سرفراز کیا تو آپ نے اپنے بیٹے حسین کو کیوں قتل ہونے سے نہیں بچایا؟ یہ بہت سے دیوبندی بھائیوں کا اعتراض ہے اور یہ اعتراض آج سے نہیں 1400 سال پہلے سے چلا رہا، اور آج کے منافق جو یزید کے بیٹے ہیں نا، وہ یزید کی نسل سے وہی یہ اعتراض کرتے ہیں۔ میں یزید کے بارے میں بتاؤں گا آگے چل کے، آپ ابھی یہ اعتراض کا جواب دیتا ہوں۔ آپ پوری تاریخ کو پڑھتے ہوئے چلے جائیں، کہیں اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے حسین کو دعا کی ہو کہ اس امتحان سے بچا دے، بلکہ نبی نے جب بھی دعا کی یہ فرمایا اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر عطا فرما اور اس پر اجر عطا فرما۔ مثال کے طور پر آپ کسی دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی شخص ڈوب رہا ہے، آپ کے پاس رسی بھی موجود ہے، کشتی بھی موجود ہے، آپ دریا پار کرنے کا سلیقہ بھی رکھتے ہیں، اور اس شخص کو آپ نہ بچائیں اور پھر کہنے والے لوگ کہیں کہ تم نے اس کو بچا نہیں پایا، تو یہ بے وقوفی ہے کیونکہ میں نے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ اگر میں چاہتا تو بچا لیتا، اللہ کے نبی چاہتے تو دعا فرما دیتے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں فرماتا، لیکن میرے آقا نے یہ دعا نہیں فرمائی۔ ان کم وقتوں سے یہ بتا دو میرے آقا نے حسین کے لیے کبھی یہ دعا ہی نہیں کی ہے کہ اللہ یہ امتحان کو ڈال دے۔ اگر میرے آقا یہ دعا فرما دیتے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حسین اعظم کی شہادت کو بھی ڈال دیتا، لیکن نہیں، میرے آقا نے دعا نہیں فرما کر بلکہ یہ فرمایا ہے اے اللہ میرے حسین کو امتحان میں کامیابی عطا فرما، اس پر صبر عطا فرما اور صبر پر اجر عطا فرما۔ کیونکہ امتحان کے لیے دعائیں کیا جاتا ہے، امتحان کو ٹالا نہیں جاتا۔ کیونکہ میرے آقا نے جب حضرت ام سلمہ، ایک بات اور بتا دوں، حضرت ام سلمہ کو ہی مٹی کیوں دی؟ یہ بھی ایک اعتراض ہے۔ حضرت ام سلمہ اس وقت نبی کی زوجہ تھی، اور جب کسی انسان کا وقت قریب آتا ہے نا، ہندوستان میں دیکھ لیں آپ کہیں بھی دیکھ لیں، اور جب وہ اس حالت میں ہوتا ہے، نزا کا وقت ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ وصیتیں کر دیں، آپ کہتے ہیں نا کچھ وصیتیں کر دیں، آپ کس کو کیا دینا ہے، کس سے کیا لینا ہے، آپ بتا دیں، آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو لوگ جب وصیتیں کرتے ہیں تو وصیتیں بچوں سے کی جاتی ہیں، بوڑھوں سے نہیں، کیونکہ بوڑھوں کا وقت تو لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی پتہ نہیں کب موت آ جائے، لیکن جوانوں سے کی جاتی ہے۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مٹی دی گئی تو آپ نے ام سلمہ، اس وقت بہت عمر دراز تھی ام سلمہ، اس وقت میرے آقا چاہتے فاطمہ کو بھی مٹی دے سکتے تھے، حضرت علی کو بھی دے سکتے تھے، صدیق کو بھی دے سکتے تھے، فاروق کو بھی دے سکتے تھے، عثمان کو دے سکتے تھے، علی کو دے سکتے تھے، اور بھی صحابہ کرام جو ان کو بھی دے سکتے تھے، اپنی اور بھی بیویوں کو دے سکتے تھے، اپنی بنی ہاشم کی تمام عورتوں کو دے سکتے تھے، لیکن میرے آقا نے اس مٹی کو کسی کو نہیں دیا، کیونکہ مدینے کا تاجدار جانتا تھا جب حسین شہید ہوں گے، امام حسین جب کربلا کے میدان میں جان شہادت نوش فرمائیں گے، اس وقت فاطمہ دنیا میں نہیں ہوں گے، اس وقت علی بھی دنیا میں نہیں ہوں گے، اس وقت صدیق بھی نہیں ہوں گے، اس وقت فاروق بھی نہ ہوں گے، اس وقت میری صدیقہ عائشہ بھی نہ ہوگی۔ اگر اس وقت مدینے میں کوئی موجود رہے گا تو وہ ام سلمہ ہے، کیونکہ اللہ نے ام سلمہ کی اتنی لمبی عمر کی ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے اس مٹی کو ام سلمہ کو دے کر کے یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو دیکھو آنے والے سب چلے جائیں گے، اے ام سلمہ جب میرا حسین شہید ہوگا تم مدینے میں موجود رہو گی، اس لیے یہ مٹی میں تمہارے حوالے کیا کرتا ہوں۔ یہاں سے پتا چلا کہ میرے آقا کو علم غیب بھی تھا، میرے آقا جانتے تھے نا جبھی تو دیا، لیکن ان کمینوں کو یہ نہیں دکھتا ہے، یہ صرف وہ آیتیں ڈھونڈتے ہیں جس میں نبی کی عظمت کم ہوتی ہے، جس میں نبی صحابہ کرام کی عظمت کم ہوتی ہے، یہ وہ آیتیں ڈھونڈتے ہیں۔ میرے محترم آپ قرآن کو اٹھاتے ہوئے چلے جائیں تو قرآن کا ہر جز، ہر ایک پارہ، ایک آیت نبی کی نبوت کی گواہی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیں تو دل کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ میرا رب خود فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب میں نے وہ سب کچھ تم کو عطا فرما دیا جو تمہیں نہیں معلوم تھا۔ قرآن کو اٹھائیں گے،
پہلے جو ہونے والا ہے اور قیامت تک جو ہوگا وہ بھی نبی نے بتا دیا ہے. سمجھ رہے حضرات؟ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کے رسول نے کبھی اپنے بچے کو بچانے کی کوشش نہ کی بلکہ یہی دعا مانگی اللہم اعط الحسین صبرا واجرا. یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما اور اس پر اجر عطا فرما. میرے آقا کو جانتے کتنی قربانیاں دی میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم. جب حسین چند سال کے تھے تو میرے آقا حسین کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے. وہ نبوت والا سینہ میرے آقا حسین کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم جو کہ آقا کے خود کے بیٹے تھے اور حضرت حسین جو آپ کی بیٹی کے بیٹے تھے جو آپ کے بھی بیٹے ہیں, ایک ران پر ان کو بٹھائے ہوئے تھے, ایک ران پر ان کو بٹھائے ہوئے تھے. ذرا ملاحظہ فرمائے, کبھی حسین کے ماتھے کو چومتے, کبھی ابراہیم کے ماتھے کو چومتے, کبھی حسین کے لب کو چومتے, کبھی ابراہیم کے لب کو چومتے, کبھی حسین کی گردن کو چومتے, کبھی ابراہیم کی گردن کو چومتے. ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا. جبرائیل آپ کی بارگاہ میں آئے, کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بچوں کو آپ بڑی محبت کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جس کو رسول کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اللہ کو بھی اس چیز سے محبت ہوتی ہے. رسول جس سے راضی ہوتے ہیں اللہ بھی اس سے راضی ہوا کرتا ہے. رسول جس چیز کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اللہ اس چیز کو رسول کو عطا فرما دیا کرتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے میرے حسین سے میرے رسول کو بڑی محبت ہے, ابراہیم سے میرے رسول کو بڑی محبت ہے. اللہ تبارک کہتا ہے میں بھی حسین سے محبت کرتا ہوں, میں بھی ابراہیم سے محبت کرتا ہوں. جاؤ میرے رسول کی بارگاہ میں یہ بتا دو اے میرے آقا, اللہ کہتا ہے ایک محبت کرنے والے کو تم رکھو, ایک محبت کرنے والے کو اللہ بلا رہا ہے. اے حسین آپ, اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ذرا یہ بتا دیں کہ آپ کس کو رکھیں گے, آپ حسین کو رکھیں گے کہ ابراہیم کو رکھیں گے؟ کیونکہ اللہ کو آپ کی ہر چیز سے محبت ہے. آپ دونوں بیٹوں سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی دونوں سے محبت کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک بیٹا میرے حوالے کر دو, اے آقا ایک بیٹا مجھے دے دو, ایک سے تم محبت کرو. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کو سنا تو آپ پر لرزہ طاری ہو گیا. آپ نے کہا جبرائیل میرے یہ دونوں بیٹے مجھے بہت پیار ہے, ایک تو میرا خود کا بیٹا ابراہیم ہے, ایک میری بیٹی کا بیٹا حسین ہے جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے, ایک میرا بیٹا ابراہیم ہے جو میرا لخت جگر بھی ہے, نور نظر بھی ہے. لیکن اے جبرائیل جاؤ رب سے کہہ دینا تیرے محبوب نے کہا ہے کہ اگر میں حسین کو دیتا ہوں تو مجھے بھی دکھ ہوگا, میری بیٹی فاطمہ کو بھی دکھ ہوگا, میرے داماد علی کو بھی دکھ ہوگا, اور اگر ابراہیم کو دیتا ہوں صرف میرا دل دکھے گا. جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اے جبرائیل یہ مژدہ سنا دو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ اپنے بیٹے ابراہیم کو اللہ کی بارگاہ میں دے دیں گے اور حسین کو اپنے سینے سے لگا کر دنیا میں رکھ دیں گے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. 3 دن گزرے, اس کے بعد حضرت ابراہیم کی طبیعت خراب ہو گئی. اور جب وہ وقت آیا جب ابراہیم نے اس دنیا سے کوچ کیا, اللہ کے رسول کا بیٹا جب اللہ نے لے لیا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار ہونے لگے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں, آپ نے تو رونے کو منع کیا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے صحابہ جب کوئی اپنا جاتا ہے تو رونا آ جاتا ہے. میں نے رونے کو منع کیا تھا کہیں لگا کر کے, میں نے رونے کو منع کیا تھا بات داستان بیان کر کے, میں نے رونے کو اس لیے منع نہیں کیا. آج میرا بیٹا ابراہیم میرے پاس سے چلا گیا, میں اس لیے رو رہا ہوں. اور خوشی اس بات کی ہے کہ اگر میرا حسین جاتا تو میری بیٹی فاطمہ کا دل بھی دکھتا, میرے داماد علی کا بھی دل دکھتا. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو عطا فرما دیا. جب میرے آقا نے ابراہیم کو دے دیا کچھ دن گزرے,
امام علی مقام کا بچپن کا زمانہ تھا، مسجد نبوی شریف سے دوڑ کر نکلے، آقا نے ارشاد فرمایا حسین، حسین نے نہیں سن پایا، بچے تھے، جب نہیں سنا تو پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جاؤ حسین کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب واپسی میں حسین کو لایا گیا، حسین نے اپنے نانا جان کے قدموں کو چوما، نانا جان کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا اے میرے نانا جان کیوں روتے ہو، کیا ہوا؟ کہا اے حسین تم جانتے ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں نے تمہارے لیے اپنے بیٹے ابراہیم کو رب کی بارگاہ میں دے دیا، اور جب آج میں نے تمہیں آواز لگائی اے حسین تو تم نے نہ سنا، تو میرا دل تڑپ گیا کہ میں نے جس حسین کے لیے اپنے بیٹے کو رب کی بارگاہ میں دے دیا، آج حسین نے میری بات کو ٹال دیا، اس لیے میرا دل دکھ گیا۔ حسین نے کہا نانا جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے میرے لیے ایک ابراہیم کو قربان کیا ہے، بتا دے دو میں جہاد کا 40 سالوں کو قربان کر کے تمہارے اس وعدے کو بھی وفا کرتا آپ کو نظر آؤں۔ نانا جان گھبرانے کی ضرورت نہیں، جس حسین کے لیے تم نے ایک بیٹا دیا ہے، حسین 72 کے سروں کو کٹا کر کے اس ایک بیٹے کا فرض ادا کرے گا۔ ایک تاریخ وہ بھی آئی جب حسین نے اپنے کنبے کو لٹایا، اپنے نانا جان کے وعدے کو نبھایا، جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کا سب کچھ سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر بن الاسلام، وہ حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور حسین سے محبت صحابہ نے کس طرح کی۔ ابھی تو میں نے فاروق کی فضیلت بتائی، اب ذرا دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کو 4000 حدیثیں یاد تھیں، جن کے سینے میں محفوظ تھی 4000 حدیثیں، اور آپ حدیث کا درس کو سبق دیا کرتے، صحابہ کرام کو بٹھا کر کے حدیث پڑھایا کرتے تھے، وہ صحابی رسول امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن مدینے میں ایک وصال ہو گیا، جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بلایا گیا، امام حسین آئے، اور آنے کے بعد آپ نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جب آئے تو آپ جب مدینے کے اس قبرستان پر تشریف لائے تو آپ نے جنازہ پڑھانے کے لیے اپنی نالین اتار دی، اپنی چپلوں کو اتارا، جب چپلیں اتاری تو آقا حسین نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد بہت لوگوں کی تعداد تھی، بہت بھیڑ تھی مدینے میں، جب آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے چپل میں پیر ڈالنا چاہا تو کیا دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو کہ سال اپنے اس چہرے پر ڈھانپے ہوئے ہے، وہ آیا، اس نے حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی چپل کو اپنے امامے کے شملے سے صاف کیا، اپنے امامے کو اتارا اور اس کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر حسین کی چپلوں کو صاف کیا، امام علی مقام نے ان چپلوں کو پہنا اور اس شخص کو پکڑ لیا، اے شخص تم کون ہے؟ تو نے میرے نانا جان کے امامے سے میری چپل کو صاف کیا ہے۔ جب پردہ ہٹایا تو کوئی اور نہ تھا بلکہ وہی صحابی رسول تھے جو 4000 حدیثوں کے حافظ تھے، انہوں نے اپنے امامے کے شملے سے امام حسین کی چپلوں کو صاف کر کے امام حسین کی عظمت کو مدینے والوں کو بتا دیا۔ جب چپلوں کو صاف کیا حسین نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا اے ابو ہریرہ تم تو میرے نانا جان کے صحابی ہو، تمہارا تو مرتبہ بڑا اونچا ہے، تم تو بڑے اعلیٰ ہو، آخر تم نے اپنے امامے کے شملے سے کیوں صاف کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے حسین تم جانتے ہو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ تمہاری رگوں میں جو رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے، میں نے اس خون کا احترام کیا ہے کہ جس رسول اللہ نے تمہارے قدموں سے لے کر کے تمہاری پیشانی کو چوما ہے، جس رسول اللہ نے تم سے اپنی جان سے زیادہ پیار کیا ہے، اسی رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج ابو ہریرہ نے تمہاری چپلوں کو صاف کیا۔ اے حسین میں تمہیں نہیں دیکھتا بلکہ تمہاری نسبتوں کو دیکھتا ہوں، تمہاری نسبتیں کتنی اعلیٰ ہیں، تم کتنے اونچے مرتبے والے ہو۔
کہ حسین میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں، میرا حسین کتنی عظمت والا میرا حسین ہے، جس کی پرورش کس طریقے کی ہو رہی ہے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور حسین سے جو محبت کرتا ہے اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت میں جا رہے ہیں، صحابہ کرام کا جھرمٹ چلا جا رہا ہے ساتھ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک میدان سے نکلے تو وہاں پر کئی بچے کھیل رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو بلایا، اس کو بلانے کے بعد اس کی پیشانی کو چوما اور اپنا شفقت کا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے تو کئی کھیل رہے تھے، بچے تو بہت سارے تھے، تم نے آپ نے صرف ایک بچے کو بلایا، باقی بچوں کو کیوں نہیں بلایا؟ آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابہ تم جانتے ہو یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے جب میرا حسین اس بچے کے ساتھ کھیلتا ہے تو میرا حسین کا جہاں قدم رکھتا ہے، میرا حسین جہاں پیر رکھتا ہے، یہ بچہ اس مٹی کو اٹھا کر کے اپنے چہرے پر مل لیا کرتا ہے۔ اس لیے مجھے اس کی یاد اتنی پسند آئی ہے کہ کل قیامت کے دن میں اس بچے کی مغفرت فرماؤں گا اور اس کے باپ داداؤں کی شفاعت نصیب فرماؤں گا۔ یہ حسین کو ماننے والوں کا معاملہ کیا ہے میرے محترم؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے حسین سے جو محبت کرے گا میں کل اس کی بھی بخشش فرماؤں گا۔ محبت یہ نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں ہم ہی محبت کرتے ہیں، محبت وہ نہیں، محبت میں نے کل بتا ہی دیا کس طریقے کی محبت کرنا ہے۔ صرف نام حسین سے محبت نہیں کرنا ہے بلکہ حسین کی سیرت سے محبت کرنا ہے۔ سمجھ رہے حسین اعظم جیسے ابھی میں نے جمعے میں بھی بتایا تھا، حسین اعظم کا معاملہ کیا تھا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا نے سب جانتے ہیں کیا فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، یعنی یہ میرے دو بیٹے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، آپ نے سنا ہوگا کئی بار، میرے آقا نے بتایا یہ جنت کے سردار ہیں، سردار، اور اگر انسان کو کسی محلے میں داخل ہونا ہو، اگر اس سردار سے دوستی ہونا تو بے خوف و خطر چلا جاتا ہے، لیکن حسین کی جنت اسی کو ملے گی جو پکا حسین کا وفادار ہوگا، حسین کی نانا کا وفادار ہوگا، ہر اہل گھروں کو نہیں مل سکتی ہے۔ اور حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری کیا ہے؟ آپ کے نقش قدم پر چلنا۔ میرے آقا حسین کا معاملہ یہ تھا کہ آپ جب 3 دن گزرتے تھے اس سے پہلے ایک قرآن مقدس ختم کر لیا کرتے تھے۔ آج میرے محترم ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان آتا ہے تب بڑا گھسیٹ کے ہم یہ قرآن پڑھ پاتے ہیں، بڑی محنت کے بعد یہ قرآن پڑھ پاتے ہیں، کسی کا تو ایک قرآن بھی نہیں ہوتا ہے، پوری سال گزر جاتی ہے ہم قرآن کو نہیں اٹھاتے۔ لیکن میرا حسین بتا رہا ہے اے میرے نانا جان کے امتیوں، اے مجھے آپ اپنا پیشوا ماننے والوں، میں نے تو 3 دن میں قرآن مقدس کو مکمل کیا تھا، تم نے اپنی زندگی میں کتنے قرآن مکمل کیے ہیں؟ اگر میرے آقا حسین نے قیامت کے دن پوچھ لیا میرا نعرہ لگانے والوں، میں نے تو 25 حج پیدل کیے تھے، تم نے کتنے حج کیے ہیں؟ میں نے تو کبھی نماز کو ترک نہیں کیا تھا، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا دن نہ گزرا تھا جس دن حسین نے 100 رکعت نفل نماز نہ ادا کی ہو۔ اے میرے ماننے والوں، کل قیامت کے دن اگر حسین نے پوچھ لیا کہ تم حسین کا نعرہ لگاتے تھے، بتاؤ تم نے حسین کی باتوں پر کتنا عمل کیا، تو ہم کیا کہیں؟ تو جواب ہے ہمارے پاس؟ کچھ جواب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم حسین کے نام پر صرف حسین حسین کرتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے حسین اعظم کی زندگی کو اپنانے، اور ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں نا تو تب پڑھتے ہیں یا تو ہمارا باپ مرتا ہے یا ہمارا دادا مرتا ہے، تب ہم اس قرآن کو اٹھاتے ہیں بڑے نزاکت کے ساتھ، بلکہ تب بھی نہ اٹھاتے ہیں، تب تو مدرسے کے بچوں کو بلا کر کے پارا پڑھواتے ہیں اور اس وقت بھی ہم قرآن نہیں اٹھاتے۔ جب ہمیں احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ میرا کوئی اپنا چلا گیا ہے، جب دل روتا ہے تب ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں۔ وہ کیسا پڑھتے ہیں کیسا نہیں پڑھتے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی جاننے والا ہے۔ تو میرے محترم، حسین اعظم کی زندگی وہ زندگی ہے کہ حسین اعظم کو اللہ کے نبی نے
आपकी नमाजें तक नहीं हुई है, कभी कुरान मुकद्दस की तिलावत करना नहीं छोड़ा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते रहे हैं। पैदा होने से बाद तक जब तक आपने करबला के मैदान में सजदा ना कर लिया, सजदा बता करके बता दिया है कि ये हुसैन है, वो हुसैन है जिसने अपने नाना जान की एक एक सुन्नत पर अमल करते हुए आज नमाज की हालत में अपने सर को कटा दिया है और दुनिया को ये बता दिया है ये सच्चा हुसैन है जो अपने नाना जान का सच्चा आशिक था, जिसने आज ऐसा सजदा किया है कि सारी कायनात उस सजदे को देखकर हैरत अंदाज है। शायर ने कहा था वो एक सजदा जिसे तू मेरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात, कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है, उसमें हबीबी नबी का नाम लेकर खैबर कांप जाता है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। मेरे हुसैन का वो सजदा, एक हुसैन का सजदा, वो एक हुसैन का सजदा जो हुसैन आजम ने जिंदगी का आखिरी सजदा किया और कयामत के दिन हुसैन को सजदे की हालत में उठाया जाएगा। कयामत के दिन हुसैन को सजदे की हालत में उठाया जाएगा। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया बताने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे भाइयों की कुछ इस्लाह हो जाए, हुसैन की सच्ची और पक्की अकीदत अपने दिलों में पैदा करो, हुसैन के जज्बात को अपने दिलों में पैदा करो। हुसैन दुआओं में अल्लाह से हुसैन का तरीका मांगा करो। जब तुम हुसैन के तरीके को मांगोगे ना तो तुम्हारे दिलों में दुनिया का खौफ नहीं होगा। जब इस दिल में रब का खौफ उतर आएगा और सच्ची हुसैन की मोहब्बत आ जाएगी तो दुनिया वालों से तुम नहीं डरोगे बल्कि दुनिया वाले तुमसे डरते हुए नजर आएंगे। जरूरत है हमें हुसैन के जज्बे को मांगने की। दुआओं में हमने मकान को मांगा, दुकान को मांगा, खेत को मांगा, पैसे को मांगा, बड़े बड़े घरों को मांगा, कभी ये भी मांग लिया करो या अल्लाह मुझे हुसैन जैसी मौत अता फरमा। कभी ये भी मांग लिया करो मेरे मोहतरम। ये वो बातें हैं कि जो करोड़ रुपया खर्च करके भी तुम्हें कोई नहीं बताएगा। जो बातें तुम्हें आज इस प्रोग्राम से मिल जाएंगी और जब तुम अपनी दुआओं में जज्बे हुसैन मांगोगे, जब तुम अपनी दुआओं में हुसैन का सदका मांगोगे, जब तुम अपनी दुआओं में हुसैन जैसे बच्चे मांगोगे, जब तुम अपनी दुआओं में फातिमा जैसी बच्चियों को मांगोगे तो हमारे घरों में हुसैन पैदा नहीं होंगे लेकिन गुलाम हुसैन जरूर बनते हुए नजर आएंगे। गुलाम हुसैन जरूर बनते हुए नजर आएंगे। तो हमें जरूरत है हुसैन आजम की तालीमात पर अमल करने की। हुसैन की तालीमात पर इंशाअल्लाह अमल किया जाएगा। अल्लाह तबारक तआला हम सबको हुसैन आजम की जिंदगी पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और हम सबको सच्चा पक्का आशिक़ हुसैन बना दे। और अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है मौला जितने भी हाज़िर यहाँ पर हाजिर हैं सबकी परेशानियों को हुसैन के सदक़े में दूर फरमाए।